बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान जो है हम पढ़ रहे थे, उसका लफ्जी तर्जुमा पढ़ रहे थे हम लोग, और तलाश कर रहे थे कि हमें इसमें कौन कौन से लफ्ज आते हैं या कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। ज्यादा डीप नहीं जाना है इसमें, क्योंकि वो ज्यादा अभी हमने आधा भी नहीं पढ़ा हुआ ना। तो ज्यादा अंदर जाएंगे तो फिर वो चीज हमें जो है ना वो समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि सारे फार्मूले जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जितना जितना समझ आता है उसको लेते जाओ और उसको समझते जाओ, बाकी अंदर नहीं जाना, अपने लोगों ने डीप नहीं जाना। यहाँ देखिए जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार। ये देखें, खलका। अब खलका जैसे अल्फाज आपको मैंने बहुत सारे बताए थे कि माजी उनका एक जैसा ही होता है, यानी उसने किया। एक मर्द है और गायब है और वाहिद है, उसने किया। तो खाला का, उसने पैदा किया। या तो यहाँ लिखा होगा कि किसने किया, या नहीं लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, कतला, उसने कत्ल किया। ज़ुलमा, उसने जुल्म किया। मना, उसने मना किया। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये है असल में माए हैं अल्फाज की। तो आपको यहाँ से अंदाजा हो ही जाता है कि क्या हो रहा है। तो खाला का, उसने पैदा किया। अब किसने पैदा किया, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अर रहमान, रहमान ने पैदा किया है, उसकी नेमतें सर बयान की हमने जाती आयत नंबर 11 से करना था। जी सर। जी सर, फर्स्ट 10 की थी हमने। है। यहाँ जाओ, नहीं 11 कर लिए थे, 11 कर लिए थे। यहाँ से करो। 11 कर लिए थे ना। 11 कर लिए थे ना जी। तो ये दो दो जो है ना, ये दो उसी के साथ, असल में ये जो आयत है ना, ये आयत ऊपर वाले के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। देखो बिस्मिल्लाह, चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वल हब्बो, ये देखो फीहा यहाँ से ही शुरू हो रहा है। फीहा यानी जमीन बिछा दी है ना अल्लाह ताला ने खलकत के लिए। अब फीहा, उसमें क्या क्या है। फाकिहतुन, फ्रूट है। फाकिहा फ्रूट को कहते हैं। वन नखला, और नखल है। नखल कहते हैं खजूर के दरख्तों को, ठीक है जी, खजूर है। जातुल अकमाम, जात का मतलब जब भी आया करेगा जाता, देखो मैं कहूंगा ना जात अल हुब्बे, तो मोहब्बत वाला, जात अल हुब्बे, मोहब्बत वाला। जात अल, कुछ भी लगा दो यहाँ आगे आगे, जो आपको जात अल जमाल, वो आपने सुना ना कि, आपने सुना कि और जिसे मर्द शादी करता है औरत से तो जात अल जमाल है। जात अल नसब यानी जमाल वाला, खूबसूरती वाला, या जो है ना वो माल वाला, कुछ भी हो सकता है। तो वाला 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 के लिए आया करेगा जाता जाता जाता। ये जात का लफ्ज याद रखिए। या जू जू याद है ना, जू जी जा, वो भी इसी का है, वाला। अच्छा सर, फिर अकमाम, फर्क क्यों रा भी आता है, दुल भी आता है, जैसे दुल भी आता ये है और क्यों आता ज़ा है, भी ये आता देखो ये क्यों आता है, ये हमने अभी अभी है। पढ़ा है, हमने लोगों ने, हमने हमने हुरूफ पढ़े हैं ना, हुरूफ जार। हम्म, तो हुरूफ जार की हम्म, वजह से आ जाते हैं, एक वजह ये होती है। दूसरी वजह क्या, सही है। ये उसकी वजह से चेंज होते रहते हैं, कभी मंसूख, कभी मजरूर, कभी हाँ और क्या होता है, मरफू। लेकिन क्या होता है, हाँ देखो और भी वजूहात हो सकती है ना। जैसे क्या हो सकता है, जैसे मुजाफ इले होना, किसी चीज का हाँ, मुजाफ इले होना, वो भी हम ऐसा फिर दोबारा आपको मैं दोहराऊंगा इंशाल्लाह, इजी रहे। अभी ठीक नहीं है, है ना ठीक, तो फिर छोड़ ठीक है देना। सर। अच्छा देखो, जात अल अकमाम, अकमाम, अकमाम का मतलब होता है गिलाफों को बोलते हैं, गिलाफ। तो बस ठीक है, इसके अंदर नहीं जा रहे हम। गिलाफ का मतलब होता है वही कि खजूरें होंगी, और वो गिलाफों वाली, भरी भरी गुंचों वाली होती हैं। वो जमीन पे अल्लाह पाक ने खजूरों को फैला दिया, और खजूर जो है मुकम्मल ग़िज़ा है। उसमें अल्लाह पाक ने, ये भी एक बड़ी नेमत है खजूर। वो जो सैयदा मरियम को जो तकलीफ थी, तो आपने फरमाया कि क्या करो, ये खजूर खाओ, ये खजूर खुश्क तना था, उसको उसको जरा हिलाओ तो वहां से खजूरें गिरेंगी, वो खाओ और पानी पियो। तो उससे आपका दिल जो है ना, दिल को सुकून मिलता है, फरहत बख्श है। अच्छा खैर, हम इसको नीचे जा रहे हैं। वल हब्बो, उसी के साथ मिला हुआ हमने पढ़ा है कि वल हब्बो, और अनाज है। हब कहते हैं दाने को, जो भूसा नहीं होता, भूसे के दाने जो होते हैं, जो अनाज के दाने होते हैं, उसको हब बोलते हैं। हब, हब, हब का मतलब दाना होता है, बस हब्बा का माना। अब देखो, आपने लफ्ज सुना होगा हुबूब। हुबूब लफ्ज सुना है, कभी देखा है आपने कहीं? आपके अक्सर घरों में दवाइयां पड़ी होती हैं हकीमी, उसके ऊपर लिखा होता है हुबूब, हुबूब, दाने। दानों से कोई चीज बनी होती है ना, उसको हबूब बोलते हैं। हब का माना होता है दाना। जुल अस्फी, जुल अस्फी भूसेदार। अस्फ, आपने असफ का लफ्ज पहले कहीं और पढ़ा है आप लोगों ने, असफ का लफ्ज किसी सूरह और फील में पढ़ा है। सूरह सूरह फील में फील में। पढ़ा है हम लोगों फिर ने, शाबाश। का असफिन माकूल, का असफिन माकूल, असफ की तरह। ये काफ जबर का मतलब होता है की तरह, ठीक है, एज। तो असफे, अस का मतलब भूसेदार, भूसे वाला दाना, ऐसे कर दिया। देखो या भूसे भूसे की वाला तरह। दाना,
اچھا بھوسے والے دانے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. والریحان، ریحان کہتے ہیں خوشبو کو، پھول کو کہتے ہیں، خوشبو کو کہتے ہیں ریحان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حسن اور حسین ہے یہ میرے ریحان ہیں دنیا میں، یہ پھول ہے، میرے پھول ہیں. تو خوشبودار پھول کو ریحان بولتے ہیں، اور میرے بیٹے کا نام ہے ریحان. سر ہم نے عربی میں ادھر پڑھا ہوا ہے نا، میں نے عربک میں یہاں پڑھا ہے نا، تو وہ ریحان بولتے ہیں تلسی کو تلسی کو، یہاں پر. ہاں تلسی کو بھی ہے، الائچی کو، الائچی ہم کو بھی جب بھی بولتے کہیں ہیں. گے دیکھیں ریحان مطلب وہ تلسی والے کی بات ہو رہی ہے، تلسی کا پھول، تلسی کے دانے، جیسے تخم ملنگا وغیرہ ہم کہتے ہیں میں نا، کہہ رہا ہوں وہ نا ریحان. ریحان. دیکھیے ریحان کو کیا لکھا ہے نیچے؟ پھولدار، پھول جو خوشبودار ہے. یہی تو میں حیران ہو رہی ہوں سر. نہیں تو حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ فلاور ہے نا، کوئی بھی فلاور ہو سکتا ہے نا، کون کون سے فلاور ہو سکتے ہیں؟ اور خوشبودار ہوگا تو خوشبودار تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی. آپ بات کو تو سمجھو. سر اگر خوشبودار جب بھی پھول اگر ہم کہیں گے تو کہ یہ مطلب جنرل میننگ میں ریحان ریحان کہیں کا گے مانا، تو ریحان کا لڑکی، ریحان جو ہے ریحان کا مطلب ہوگا خوشبودار. یہاں دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں دیکھو ذرا، یہاں دیکھو، یہاں پہلے یہ اعلیٰ کا دیکھ لو، اعلیٰ کا میں دکھاتا ہوں، یہ دوبارہ بھی، یہ بھی آئے گا دوبارہ. اعلیٰ کا مطلب ہوگا اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے نعمت، نعمتیں اعلیٰ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نعمتیں. اور یہ کس کی جمع ہے؟ دیکھو الیا یا الیو یا پھر الوو، دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو الوو، اس کی جمع ہے یہ اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے نعمت. یہ آپ کو دکھانا تھا، یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں. اور ریحان کا بھی دیکھو ذرا، ریحان کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار. تو ریحان کو وسیع کرو نا، ریحانہ اور ریحان، اس کو وسیع کرو. خوشبودار پھول کو کہتے ہیں، کوئی بھی جو درخت ہوگا، پودا ہوگا جو خوشبودار ہوگا اس کو ہم ریحان کہا کریں گے. میں کہہ رہا ہوں عرب لوگ الائچی کو بھی ریحان بولتے ہیں کیونکہ وہ بھی خوشبودار ہوتا ہے. بات کو سمجھو. کسی چیز کو ہوا لگنا، راح شجر وری، درخت کا ہوا. اچھا ہاں ہاں ہاں، ریحان کا یہاں کہیں لکھا. ریح جو ہوتا ہے نا، ریح، اس ہاں سے ہوا ریحان کو، ہوا کا ہے، ہاں جی. اور ریحان سر خوشبو ریح ہوا کو بولتے ہیں. شاباش، خوشبو والا. رائحہ، رائحہ، ریح کی جگہ آپ رائحہ استعمال کرو لفظ، وہ ذرا اچھا جی لفظ جی ہے. جی رائحہ، جی 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 ہاں جی. رائحہ سے نکلا. اچھا یہ دیکھو میں یہاں دکھا رہا ہوں، کوئی یہاں مل جائے. ریحان، اصل میں ریحان کا جو لفظ ہے نا یہ کیا ہے؟ فعلان کا وزن ہے، فعلان کا وزن ہے. ہاں جی، بہت فعلان زیادہ، والا، ہاں جی جی، بہت فعلان خوشبودار. کے. ہاں تو اور کوئی یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ کسی کا خوش جانا، حشار بجانا، رائحہ 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 رائحہ. تو مطلب وہ اگر یہ فعلان میں ہے تو مطلب وہی مبالغہ کا صیغہ ہے نا، بہت زیادہ خوشبو. ہاں اب یہ دیکھو یہ کتنے ہیں؟ 15. دیکھو ریحان کے لفظ کتنا آگے جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم. لیکن اس کا یہ ریحان کا مطلب ہوتا ہے، ہاں جی. تو اس سب کا مطلب جو ہے نا، ریحان کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ جیسے یہاں کہیں لکھا ہو، تم لوگوں کو دکھاؤں. ریحان کا مطلب بس ہوگا خوشبودار. یار یہاں بھی بہت لمبا اور چلے جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے. اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سر جی ہم پڑھ لیں آگے. یہ لڑکیاں سوال کرتی ہیں. اب کیا کرو آپ لڑکیاں، اب یہ کرو سوالات کو جمع کرو تو پھر پڑھ لیں گے، ورنہ نہیں پڑھ پائیں گے ایسے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا، تو آپ سوالات کو جمع کرو. صحیح ہاں سر، لکھا سر کرو صحیح. نہیں یہ میرا سوال کو. بہت بڑا کنفیوژن تھا، یہ میرا کرتا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوال کو لکھ لیو. اور سر پھر ہم نے جب بھی اردو میں پڑھا ہے نا، میں نے جب بھی اردو کا ترجمہ پڑھا اس میں میں نے سچی بات ہے میں نے خوشبودار پھول ہی پڑھا، اور میں پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ جب نہیں نہیں، ریحان لکھا ہے اب آپ کو تو یہ سمجھ تو آ گئی کہ خاص ہر میل پودا، کرتا ہے. ہر پودا جو خوشبودار ہوگا اس کو ہم ریحان کہیں گے. وہ اللہ ریحان تعالیٰ ہوگا. کی، یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے صحیح کہ صحیح. ریحان خوشبودار پودے پھیلا دیے ہیں میں نے، اور بھوسے دار جو ہے وہ اناج پھیلا دیا ہے، دانے پھیلا دیے ٹھیک ہیں ہے آپ کے ٹھیک لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نعمتیں بیان ہو رہی ہیں. فا بی ائی، فا یہ 3 لفظ ہیں اب آپ. فا بی ائی، فا کا مطلب ہوگا تو، اور بے کا مطلب ہوگا ساتھ سے، بہت سارے اس کے معنی ہے نا، ساتھ سے، اور کی بہت سارے معنی ہیں اس کے. اور ایے کا مطلب ہوتا ہے کون سا، وچ ون، ایو کون سا. اعلیٰ کا مطلب میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اعلیٰ جمع ہے الون کی، ٹھیک ہے، یا الیون کی، یا البم کیسے لکھیں گے؟ یہ دیکھو میں لکھ رہا ہوں الیون، دیکھو میں لکھ رہا ہوں، اسکرین دکھائی دے رہی ہے اب آپ کو؟ اچھا وہ پیچھے صحیح ہاں مل یہ گیا. لکھا. تو یہ سارے جو ہے نا، ہاں اب زوم نہ کریں. یہ دیکھیں، اچھا یہ الون یہ سے نکلا ہوا، اس کی جمع ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نعمت. تو کون سی نعمتیں؟ ربکما، ربکما. اب دیکھو ربکما کا مطلب کیا ہے؟ رب یہ ہے رب، اور رب کا ہوتا تھا نا من رب کا، تمہارا رب کون ہے. اب 2 کے لیے آتا ہے کما، تم دونوں کا رب، تم دونوں کا رب.
یہ کون سا ہے؟ تم دونوں کون ہیں؟ ایک انس ہے اور ایک جن ہے، ایک جن ہے اور ایک انس ہے۔ انسان اور جن کو کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں کیا کرو گے؟ تو کذبان، جھٹلاؤ گے، اس کو جھٹلایا جاؤ گے۔ یہ دیکھو تو کذبان کا دیکھیں الف میں الف نون آیا ہوا ہے آخر میں، یہ دو کے لیے آیا ہوا ہے، اور جو شروع میں پیش آئی ہوئی ہے یہ مجہول کہ جھٹلانا کسی چیز کو۔ تم جھٹلاؤ گے، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ خلقا، اب وہی، اب اس کے بعد آگے بات جاری ہے، اب یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ خلقا، اس نے پیدا کیا، یعنی رحمان نے پیدا کیا، الانسانا، یہ انسانا کے اوپر جو زبر آئی ہے نا، یہ ہے مفعول کا علامت ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے، کوئی کام جس پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، خلق الانسانا، اب دیکھو اگر یہاں انسانو ہوتا نا، خلق الانسانو تو انسان نے پیدا کیا، پھر یہ معنی ہوتا انسان نے پیدا کیا۔ اب یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا اس نے، رحمان نے۔ من کا مطلب ہے سے، سلسال، سلسال کا مطلب ہوتا ہے گارا، گارا، بدبودار گارے کو کہتے ہیں۔ کل فخار، یہ کا مطلب ہوتا ہے، ابھی میں نے بتایا، سال جو ہے وہ مطلب بعد میں بتاتا ہوں، ابھی کچھ نہیں بتا رہا میں، سن ہی نہیں رہا۔ سلسال کا مطلب ہو گیا مٹی، گارا، ٹھیک ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، کی طرح۔ اور فخار، فخار یہ وہی اردو کا لفظ ہے، فخر سے نکلا ہوا ہے، فخر۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہے نا لفظ غفار، اللہ کا نام ہے غفار، قہار، جبار، یہ کیا ہے؟ یہ مبالغہ ہے۔ جیسے آپ نے مبالغہ کا لفظ سنا ہوا ہے نا فعلان کا، فعلان، اسی طرح بہت سارے وزن ہیں اس کے، اس میں سے ایک اور لفظ بھی اضافہ کر لو، غفار۔ تو غفار فعال کا لفظ ہوتا ہے، فعال، یہ بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، فعال بھی اللہ یہ کا۔ آپ نے بتایا۔ ہاں، تو غفار کا مطلب کیا؟ فخر، بہت زیادہ فخر کرنے والا، کل فخار، بہت زیادہ فخر کرنے والا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دیا ہے ٹھیکرا، یعنی ٹھیکرا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو بجاتے ہیں نا تو وہ ایسے آواز دیتا ہے جیسے بہت غرور کر رہا ہو۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جس درخت میں وہ کہتے ہیں پھل نہیں ہوتے نا تو وہ ایسے سیدھا کھڑا رہتا ہے، بہت زیادہ شور کرتا ہے نا، وہ بہت زیادہ کرتا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا ہوتا ہے، اور جی سر، وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، اس کو کہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ فخار جو ہوتا ہے بہت زیادہ فخر کرنے والا، اسی سے اللہ پاک نے معنی لیا ہے کہ بچتی ہوئی جو ہے نا، بچتی ہوئی مٹی ٹھیکرے کی طرح، اس سے انسان کو بنایا ہے۔ یہ ایک ترجمہ میں کر رہا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے معنی ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا گارے سے، گارے سے، اور ٹھیکرے کی طرح جو بجتا ہے اس طرح کا۔ یہاں دیکھیں ذرا، میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، یہاں دیکھیں۔ اور اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، بجنے والی جو ٹھیکرے کی طرح تھی، ٹھیکرے کی طرح۔ سلسال یہاں لکھا ہوا ہے، سلسال خشک مٹی کو کہتے ہیں جس میں آواز ہو، اس کو سلسال بولتے ہیں۔ بس یہاں ہمیں پتہ لگ گیا نا، اب اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ دیکھو سلسال کا معنی کیا ہے؟ خشک مٹی جس میں آواز ہوتی ہے، آپ اس کو ٹھیکرا کہیں، سٹیل کہیں، پیتل کہیں، جو اور بھی۔ سر میں نے سب سے پہلے جو پڑھا تھا، میں نے تو چکنی مٹی پڑھا ہوا تھا۔ ہاں بتاتا پتہ ہوں نہیں آپ کو، کہیں ابھی بتاتا ہوں، کسی بتاتا ہوں آپ کو یہ آیت کیسے ہو رہی ہے۔ فخار، آگ میں پکی ہوئی مٹی، فخار، آگ میں پکی ہوئی مٹی جس کو ہم ٹھیکرا کہتے ہیں۔ اس سے انسان مراد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی، پھر حضرت آدم کے بائیں پسلے سے حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے نسل آگے چلی۔ تو ہماری اصل چونکہ مٹی ہے، اس لیے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے مٹی مٹی مٹی۔ اب یہ دیکھو، یہ یہاں سے ہم نے اس کو سیکھا، یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کوئی بھی تفسیر نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو اب تیسرا دیکھیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا۔ یہاں دیکھیں، he is the one who created man from a dry mud sounding like، یہ کیا ہے؟ ارتھ، کیا لفظ ہے؟ ارتھن ویئر کیا ہوتا ہے؟ ارتھ ویئر، مٹی کے برتن سے، ارتھن ویئر، وہ مٹی، جو مٹی کے برتن جب مٹی کے ہاں ٹھیک ہے، برتن وہی ہے نا، مٹی کے برتن جب آپس میں، ہاں ہاں، وہ ٹھیک ہے، آواز جو پیدا ہوتی ہے۔ شاباش، وہی ہے، بالکل ہے۔ اچھا یہاں دیکھو، خلقا، اس نے پیدا کیا، الانسانہ، انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے۔ صلصال کا معنی ہوتا ہی بجنے والی مٹی ہے۔ کل فخار، جو ٹھیکرے کی طرح ہوتی ہے، فخار، اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیکرے کو عربی میں فخار کہتے ہیں، بس سمجھیں کہ ٹھیکرے کو فخار کہتے ہیں، چونکہ وہ بہت زیادہ ٹھیکرا بجتا ویسے ہے۔ اٹسیلف کیا ہے؟ یہ ٹھیکرا اٹسیلف کیا ہے؟
ठीकरा नहीं समझते? ये देखो ठीकरे, ठीकरे के जो हमारे नहीं। बर्तन यार होते हैं, तुमने घड़ा नहीं देखा, कच्चा घड़ा नहीं देखा तुमने? जो हम लोग वो बना, ठीकरा होता है। हाँ जी वो मिट्टी ठीकरा। का यार वो थोड़ी, जैसे मिट्टी मिट्टी का का थोड़ी बना होता है बर्तन। उसको। तो सर फिर मैं जो कह रही हूँ वो फिर इसका मतलब है कि वही बात बनती है, क्योंकि वही मैंने बात है ना, बनाए हुए हैं। वही है ना, और वो ठेकरा आ गया, चिकनी बाबा बार मट्टी ठाकरे आ होती है, गया, वो ना ड्राई वही होती है है वही ना है। वो अच्छा गीली होती है, वही है बिल्कुल आप वो सही कह रहे चिकनी हैं, वही मट्टी, है, और वो कहीं जो नहीं जा रहे, ठीकरा ठीकरा है वही ये। माना है। देखो अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे, अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से, अब ये माना देखो जरा, अब ये बात समझो कि अब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई, अल्लाह पाक ने क्या क्या बताया हुआ है इसमें। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, उसने इंसान को ठीकरे जैसे बजने वाली सूखी मट्टी से पैदा किया। अच्छा, इंसान को ठीकरे की तरह बजने वाली सूखी मट्टी से पैदा किया। यहाँ इंसान से मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, और इस आयत में अल्लाह ताला ने आप की पैदाइश की कैफियत का अंदाज बयान किया हुआ है। कुरान पाक में है कि दीगर मकामात में आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश की कैफियत और अंदाज भी बयान फरमाए गए हैं, और अंदाज है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन, हुआ वही जात है अल्लाह ताला, अल्लज़ी वो, खलक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन मट्टी से, तुराब का मतलब मट्टी है, मट्टी से पैदा किया अल्लाह ने फरमा दिया एक जगह। दूसरी जगह फरमाया वलकद, और जरूर बिल जरूर, लकद का माना होता है जरूर बिल जरूर, यकीनन, खलक ना हमने पैदा किया, खलक ना हमने पैदा किया, अल इंसाना इंसान को, मिन सुलालतिन हमने सुलाला से पैदा किया। सुलाला क्या है? चुनी हुई, मिन तीन मट्टी से, चुनी हुई मट्टी से पैदा किया, चुना हुआ, मट्टी को चुना और हमने उससे फिर आदम को बनाया। स्पेशल मट्टी थी वो, खास मट्टी थी, और हर जगह से जमा की हुई मट्टी थी, और वो बदबूदार थी। आगे देखिए आगे क्या फरमा रहे हैं, इन्ना सर खलक, बदबूदार कहाँ आगे लिखा देखो हुआ ना, है? आगे देखो ना, एक और मकान फरमाया, इन्ना बेशक हमने, खलक ना हम, अब देखिए जरा वर्ब को देखिए, आप जरा लफ्ज को सीखें। खलक ना हमने पैदा किया, हम उन सबको, हमने उन सबको पैदा, इन इंसानों को पैदा किया, मिन त्वीनिन मट्टी से, लाजिबिन चिपकने वाली से, चपकने वाली, लाजिब। चिपकने वाली मिट्टी चिपकने है। चिपकने। और तो देखो त्वीन और तुराब का माना देखें, त्वीन का मतलब क्या है? मिट्टी। मट्टी, और तुराब का मतलब भी मट्टी होता है। त्वीन वैसे हम लोग कीचड़ को बोलते हैं, कीचड़ को। लाजिबिन छपकने वाला, कौन सी मट्टी छपकती है? मट्टी जो कि कीचड़ बन जाता है ना, कीचड़ छपकता है, तो हम इसको और जुबान में हम कीचड़ कहते हैं। कीचड़ से पैदा किया इंसान को, कीचड़ से पैदा किया। अच्छा, अच्छा ये और माना, अब और माना पे देखिए, एक और मकाम पे फरमाया कि वलकद, और यकीनन और बेशक, खलक ना हमने पैदा किया, अल इंसाना इंसान को, मिन सलसालिन सलसाल से पैदा किया। सलसाल अभी हमने पढ़ा, सलसाल कहते हैं बचती हुई मट्टी, जो बचती है। अच्छा वो ठीकरा होता है, हम उसको ठीकरा बोलते हैं। मिन हमाइन, हमाइन ऐसे सिया गारे से, मसनून जो के बू आती है, जिससे, जिससे बू आती है, सिया गारा था और उससे बू आती है, सूरह हजर में अल्लाह ने फरमाया। अब देखो इन सब आयत का माना क्या है? एक ही माना है। उसकी तफसीर यह है कि हजरत आदम की पैदाइश से पहले हर किस्म की मट्टी को जमा फरमाया अल्लाह ताला ने, फिर उसे पानी से गूंदा गया, तो वो मट्टी ऐसे सिया गारा बन गई। देखो बहुत सारी मट्टियां जमा की है ना, तो वो मट्टियां जो थी वो क्या हो गई? वो सिया गारा बन गई, और उससे बू आने लगी। लाजिम बात है, उसमें बहुत सारी चीजें जमा थी। फिर क्या हुआ? उससे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बनाया। ठीक है, अब वो जब वो मट्टी जब खुश्क हो गई ना, तो हवा गुजरने की वजह से ठीकरे की तरह वो बचती थी। लेकिन देखो क्या अल्लाह जो फरिश्तों ने को हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने कि आदम को सजदा करो, तो क्या वो सिर्फ सजदा जो था वो क्या इस बदबूदार मट्टी से, बचती हुई मट्टी से बनाए गए आदम को सजदा था, या वो रूह थी जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया वज़ा नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, और जब मैं इसमें अपनी रूह डालूं तो उसके बाद तुम सजदा करना। तो अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम को पहले अजमत दी, और उसके बाद जो है उसको फरिश्तों को कहा कि तुम इसको सजदा करो। तो इल्म देने का कि उसको तमाम नाम आते थे, हर चीज का नाम पता था, फार्मूलास पता थे। या अल्लाह पाक ने जो रूह अंदर डाली और फरमाया कि ये मेरी रूह है, व नफख्तु मिन रूही, मेरी रूह जब मैं इसमें डालूं तो फिर तुम सजदा कर देना। तो उसको था, लेकिन शैतान ने क्या देखा? शैतान ने यही देखा कि यार ये तो जो है ना सियाह गारा और बदबूदार मट्टी से बनाया गया है, तो मैं इसको क्यों सजदा करूं। उसने ये देखा, उसने ये नहीं देखा। शैतान ने उनकी बेस देखी कि उनकी बेस हाँ, मिट्टी है और स्याह उसको गारे देखा वाली है। कि उसने यार ये ये नहीं तो, देखा कि उसमें अल्लाह ने, हाँ रहमान ने उसमें क्या डाला। हाँ, ये नहीं देखा। देखो ये देखा उसने, जैसे हमारे यहाँ लोग क्या देखते हैं कि किस खानदान से है,
اس نے خاندان کو دیکھا، شکل کیا ہے، اس کی رنگ کیا ہے. ہاں عظمت نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ جو کمینوں سے اگر اٹھ کے آیا اور وہ علم والا بن گیا ہے تو اب تو بادشاہ بھی اس کے سامنے جھکتے ہیں. اب وہ بندہ جس نے ہمیں وزیر بنا دیا ہے تو اس کی شان بدل جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی ذات سے ہو. تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے ظاہر دیکھتے ہیں. شیطان کا یہی کام تھا، سامنے دیکھا اس نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے فرمایا کہ میری روح ہے، یا فرمایا اس کو علم دے دیا، اس کی علم کی عظمت کو. اور تیسری اہم چیز وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، خود حکم دے رہا ہے. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں؟ کہتے ہیں وہ اگر یہ کوئی سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. دیکھو سر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آپ وہ ایک بت بنائے، پتلا بنائے. انہوں نے پتلا بنایا. تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جب چہرے کی باری آئی تھی تو چہرہ اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا تھا حضرت آدم علیہ دیکھو السلام کا. اب دیکھو یہ تو تفاصیل ہیں سیدہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، وہ بہت زیادہ تخلیق ہیں. جیسے آیات دیکھ رہی ہیں اپنا، کتنی زیادہ آیات ہیں جی ان کی تخلیق کے بارے میں، اور آپ کو اس سے بھی زیادہ آیات ہے. یہ آیت تو صرف آپ کو جمع کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ پڑھنا ہو نا کسی جگہ تو میں آپ کو بھیج دوں گا یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا. لیکن جو آدم علیہ السلام کی جو فضیلتیں تھی نا، جب وہ بنائے جا رہے تھے نا، اس دوران جو ہوا وہ سارا جو ہے وہ اس میں کیا کیا عظمت کے پہلو تھے. اور شیطان جب آیا وزٹ کرنے کے لیے اور وہ کیا ہوا، تو واقعات بہت زیادہ ہیں. تو یہ کسی حدیث سے جو ہے نا انہوں نے لیا ہوا ہے نا کہ چہرہ جو ہے وہ خود بنایا ہے، اور چہرے کی عظمت جو ہے وہ برقرار رہے، اور چہرہ جو ہے وہ چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے. اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ساری سر اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے نا کہ چہرہ جو فیس جو تھا، جو وہ والا پارٹ تھا باڈی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق خود وہ دیکھ مطلب خود تخلیق. ابھی دیکھنا پڑے گا، میں ابھی دیکھ لوں گا، لیکن یہ موضوع سے ہٹ ہو جائے گا نا. وہ میں دیکھ لیتا ہوں، آپ کو بھیجتا ہوں، ابھی بھیجتا ہوں، 10-12 منٹ میں بھیجتا ہوں آپ کو. لیکن یہاں ہم نے یہ سمجھ لیا احباب کہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا آدم علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ مختلف قسم کی مٹی تھی. اس لیے جو ہے اللہ پاک نے وہ سارا کا بتایا کہ وہ تراب ہے، وہ طین ہے، سلالۃ من طین ہے، طین لازب ہے، حمأ مسنون ہے. اور یہ 7 قسم کی چیزیں تھی. وہ میں آپ کو کہیں اور جگہ سے بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں کہ کیسے بنایا گیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ پاک نے اپنی روح ڈالی اور پھر اس کو علم دیا. تو یہ دیکھیں آپ کو چیزیں ساری یہاں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. سر آپ عمران خان کا کچھ ذکر کرنے لگے تھے تو وہ بات بیچ میں کٹ گئی. یہ لڑکیاں ہیں نا، لڑکیاں ہیں، کیا کروں لڑکیاں کو. یہ مجھے فارسی ون بہت اچھے لگتے ہیں. فارسی ون ہوتے ہیں نا وہ کبھی بات نہیں کاٹتے، وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں یار. وہ جب بھی بات کاٹتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اچھا، بات سنتے ہیں پھر اس کے بعد پھر کاٹتے ہیں. وہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے ان کا. تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا نا سجدہ کرو، یہ چھوڑ کے کہ وہ کس چیز سے بنائے گئے، اس میں روح ڈالی گئی، اس کو علم کی عظمت دی. جو سب سے بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، خود حکم دے رہا ہے نا کہ سجدہ کرو، تو بس اس کے بعد سارے اصول ختم ہو جاتے ہیں. میں یہ بچوں کو سمجھاتا ہوں، اب اکثر اس پہ لوگوں کو بھی کہتا رہتا ہوں. یہ بات میں نے بہت سالوں کے بعد سیکھی، بہت سالوں کے بعد. میں نے مفتیوں کے پاس گیا ہوں، میرا ایک مسئلہ تھا، شرعی مسئلہ تھا، مجھے بہت عجیب مسئلہ تھا. میں بہت ڈپریس رہا ہوں اس حوالے سے. میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ میں کیا کروں، اس کے بارے میں کیا کروں. سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کہ کیا کروں. حکم کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور دے رہا ہے، میں کیا کروں. مجھے ایک خسرا تھا، خسرا سمجھ لوں میں کہ وہ فنکار ہے، اداکار ہے جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے ٹی وی ایکٹر ہے. وہ بندہ بات کر رہا تھا اور اس نے یہی بات اس نے سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا ہے نا تو پھر وہاں پر اصول نہیں چلتے، اصول نہیں چلتے، اصول سارے ختم ہو جاتے ہیں. اگر تم ہر جگہ اصول چلاؤ گے نا کہ یہ تو دیکھو اصول تو یہ ہے، ہر کسی کے ساتھ اصول نہیں چلتے. اس نے اصول بیان کرنا شروع کر دیے شیطان نے کہ دیکھو یہ مٹی ہے اور بدبودار ہے، اور میں آگ ہوں، میں نور ہوں، میں اوپر کو جاتی ہوں، یہ نیچے کو جاتا ہے، اور یہ اندھیرا ہے، میں روشن ہوں. اس طرح کی باتیں جو کہ اگر اس کو لیا جائے تو وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے اپنی بات سے، عقل مند تھا بہت زیادہ. لیکن کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو. تو میں کہتا رہتا ہوں کہ والدین کے ساتھ آپ کبھی بھی اصول نہ چلائیں. والدین جب آپ کو کوئی حکم دیں تو اس کو بغیر اصولوں کے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا ہمیں کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کی بات کو آپ بغیر اصولوں کے دیکھو، ان کے ساتھ حساب و کتاب نہیں کرنا. جب وہ بندہ تھا نا جو اس نے صحابی تھا جس نے کہا کہ مال منع کرتا ہے میرا بیٹا مجھ سے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال یہ تمہارے باپ کے ہیں، حساب و کتاب چل ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ. یہ سارا مال تمہارا ماں باپ کا ہے، تو ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. تو یہ بات بڑی مشکل سے میں نے سیکھی ہے کہ یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی کبھی اصول جو ہے نا ہر جگہ اصول نہیں چلتے. یہ اصول یاد رکھو کہ ہر جگہ اصول نہیں چلتے، یہ اپنا ایک اصول ہے. تو یہاں شیطان نے بڑی زیادتی کی کہ دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کا بھی جو بتا رہے ہیں نا کہ عمران خان نے کہا کہ میں جو ہے میں کسی کو بھی کھڑا کر دوں گا نا تو وہ جیتے گا ہی جیتے گا. تو لوگوں نے کہا بھئی آپ چاہے وہ کسی درخت کو بھی کھڑا کر دیں گے تو ہم اس درخت کو ووٹ دے دیں گے. یعنی بات سمجھ رہے کون کہہ رہا ہے
یہ عمران خان کہہ رہے ہیں اس لیے ہم مانیں گے بات کو. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ اب یہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا آگے, اصول نہیں چلتے, پھر اس کے بعد عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جب آپ جہاں پہ اصول ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ وہ غلطی جو شیطان نے کی تھی نا, وہ یہی غلطی کی تھی اس نے کہ اس نے اصول اور لاجک وہ سمجھانا شروع کرا دیا اور بحث کرنا شروع کر دی اور دلیل دینا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دلیل تو جیت جاؤ گے, دوست کھو دو گے. یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس نے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا عظمت کو, اور وہ رہ گئی اور وہ ذلیل و خوار ہو گیا بیچارہ. تو سر یہ پھر آیت آگے نا سمینا و اطعنا کہ ہم سننا ہاں, مسلمانوں کا یہ طریقہ اطاعت کار کریں. ہوتا ہے. شاباش, مومن ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا رسول کی بات کو اور ہم اس پہ ایمان ہے ہمارا, بس ہم مان گئے. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے سب کا. لو لڑکی, اور ٹائم بھی ختم